بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دین کی نسبت پر دین کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کے لیے آپ حضرات کے ساتھ جمع ہونے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، نافع بنا دے اور ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح بات صحیح نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات ویسے بھی یاد رکھنے کی ہے سبھی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بھی عمل اسی وقت قابل قبول ہوتا ہے جب اس عمل کے بارے میں نیت صحیح ہو۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو عمل کتنا ہی اچھا ہو وہ کنڈم ہو جاتا ہے اللہ کے یہاں۔
کنڈم کا لفظ میں نے قصدن بولا، یعنی رد ہو جاتا ہے، نامقبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر عمل سے پہلے اپنی نیت صحیح کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جو دین ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں عطا کیا ہے، وہ بڑا خوبصورت دین ہے اور بہت خصوصیات والا دین ہے۔ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین سے جوڑ دیا، وہ دین ہمیں عطا فرما دیا۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں، یہ ہم سب کا ایمان ہے، اور یہ ایمان ہونے کے بعد پھر یہ جاننا اور ماننا بہت آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی مرضی بتانے کے لیے کچھ پیغمبر بھیجتے رہے ہیں، اور ان پیغمبروں کا سلسلہ اللہ نے پورا کر دیا اور ختم کر دیا سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد دنیا میں حضور علیہ السلام کے دین میں ان کی جانشینی کرنے کے لیے، دینی معاملات میں دنیا والوں کی رہبری اور رہنمائی کرنے کے لیے اللہ نے ایک معیار مقرر کر دیا، اور وہ یہ کہ دین کا صحیح علم رکھنے والے لوگ امت کی رہبری کریں گے، یہ معیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے امت کی رہبری کے لیے جس ذات گرامی کو منتخب کیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبیوں کے بعد سب سے بڑے آدمی تھے، سب سے افضل تھے، سب سے زیادہ علم والے تھے، سب سے زیادہ تقوی والے تھے۔ ان کے بعد پھر اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا، وہ صدیق اکبر کے بعد سب سے بڑے آدمی تھے۔ یہ سلسلہ حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک پہنچا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی چند مہینے رہے۔ اس کے بعد بھی ایک صحابی کے ہاتھ میں حکومت آئی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت تک حکومت اور دینی قیادت ایک جگہ چلتی رہی، خاص طور سے خلافت راشدہ کے زمانے میں۔ لیکن اس کے بعد حاکموں کے حالات بدل گئے۔ آپ لوگ کچھ تاریخ تھوڑی بہت پڑھتے ہی ہیں، جانتے ہی ہیں، لیکن اگر کسی کے ذہن میں نہ ہو تو وہ یاد کر لیں یا سمجھ لیں کہ جس معیار پر مسلمانوں کے حاکموں کو ہونا چاہیے تھا ویسے حاکم نہیں رہے، کبھی کبھی آئے، جیسے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کامل خلیفہ تھے صحابہ کے بعد، لیکن ایسے لوگ بہت کم آئے جن کو دینی اعتبار سے بھی رہنما کہا جا سکے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پر یہ ہو گیا کہ خلیفہ جو ہوتا تھا وہ دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا تھا، اور علماء ہر دور میں دینی رہبری کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ یہ پہلی صدی سے ہی شروع ہو گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد سے تو یقینی طور پر شروع ہو گیا کہ دینی معاملات میں صحیح بات کیا ہے یہ بتانے کی ذمہ داری خلیفہ کے ہاتھ میں نہیں رہی، علماء کے ہاتھ میں آ گئی۔ اور اس کے بعد تقریباً 20ویں صدی کے شروع تک
یہ سلسلہ خلافتوں کا چلا ہے، اچھے خلیفہ بھی آئے، خراب بھی آئے، مگر دینی رہنمائی علماء ہی کے ہاتھ میں مسلسل رہی۔ اس کے بعد 1923 میں خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، ملکوں کے ٹکڑے ہو گئے، اسلامی سلطنت کے ٹکڑے ہو گئے۔ اب الگ الگ ملکوں میں چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہوئی، یہ مسلمانوں کی حکومتیں تھیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے مگر مسلمان وہاں رہتے ہیں، جیسے ہمارا ملک ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان اس اعتبار سے بڑا خوبصورت ہے کہ یہاں دنیا میں کسی بھی ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی تقریباً سب سے بڑی تعداد ہے۔ انڈونیشیا کو نمبر 1 پر بتاتے ہیں، شاید ہوگا، لیکن اگر ہمارے یہاں کی صحیح تعداد نکل آئے تو ممکن ہے کہ ہم زیادہ ہوں۔ ایک مرتبہ ترکی میں 10-12 سال پہلے کی بات ہے، کانفرنس میں جانا ہوا، اس میں 80 ملکوں کے لوگ شریک تھے۔ ایک صاحب یاد نہیں تھائی لینڈ کے تھے یا کہاں کے، وہ چائے پر میرے قریب ہو گئے، مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے ہیں، وہ عربی میں بول رہے تھے۔ میں نے کہا من الہند، ہندوستان سے۔ تو فوراً انہوں نے کہا فی الہند مسلمون، کیا ہندوستان میں مسلمان ہیں؟ یعنی وہ بیچارے یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہندوستان میں مسلمان ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا فی الہند مسلمون اکثر من اندونیسیا، ہندوستان میں انڈونیشیا سے زیادہ مسلمان ہیں۔ تو ایک تعجب سے دیکھا۔ پھر میں نے کہا کہ فی الہند علماء کثیرون و مدارس و جامعات اسلامیہ اہلیہ و نشاطات دعویہ و تعلیمیہ و تربویہ، جو میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا کہ ہندوستان میں صرف یہی نہیں کہ مسلمان ہیں، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، دینی اور دعوتی سرگرمیاں ہیں، اور یہ اور وہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو وہ بیچارہ حیرت میں رہ گیا کہ ہم تو سمجھتے تھے مسلمان ہی نہیں ہیں، اور اس نے یہ بتایا کہ وہاں سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ہمارا جیسا ملک ہے، ایسے ممالک یعنی جن میں حکومت ہماری نہیں ہے مگر ہم رہتے ہیں، ایسے ملکوں میں جہاں مسلمان حکمراں ہیں، آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے، کیا علماء کے بغیر وہاں دین محفوظ ہے؟ سعودی عرب تک میں، سادہ بات بالکل، کیا سعودی عرب میں بھی یہ ممکن ہے کہ بادشاہ لوگ دین کی حفاظت کر لیں اگر علماء ساتھ نہ دیں، علماء نگرانی نہ کریں؟ تو جن ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، ان میں دین کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ مجھے بتایا جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ میں چند باتیں کروں گا، اور میرا طریقہ باتیں کرنے کا ہے، میں تقریر نہیں کرتا، زبردستی نہیں منواتا، بے تکلف کہتا ہوں۔ اگر آپ کو میری بات غلط لگے مجھے ٹوک دیجیے گا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے جو اب تک بات کہی وہ سمجھ میں آئی نا؟ جن ملکوں میں مسلم حاکم ہیں وہاں علماء کے بغیر دین محفوظ نہیں ہے، تو جن ملکوں میں حکومت دوسروں کی ہے وہاں دین علماء کے بغیر کیسے محفوظ ہو جائے گا؟ اور اس کے بعد یہ بات یاد کر لیں کہ جن کا دین ہے، جو دین لے کر آئے، یاد رکھیے دین نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، دین کسی کے گھر کی چیز نہیں ہے، دین ہے اللہ کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو دین کی ہر بات انہی سے ملے گی۔ انہوں نے یہ فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ہمارے الفاظ نہیں ہیں۔ اب میں ترجمہ کروں گا تو آپ سمجھیں گے۔ اس علم کو ہر بعد میں آنے والی نسل کے معتبر لوگ حاصل کریں گے۔ سمجھ میں آیا نا؟ پہلی نسل سے بعد والی نسل، ہر بعد والی نسل حاصل کرے گی۔
اس میں سے جو معتبر لوگ ہیں وہ حاصل کریں گے، اور حاصل کر کے کیا کریں گے؟ غلو کرنے والا، غلو تو سمجھتے ہیں نا، دین میں بڑھوتری کر دینا۔ ایک کام جائز ہے اسے آپ نے سنت بنا دیا، ایک کام سنت ہے اسے آپ نے واجب بنا دیا، ایک کام مستحب ہے اسے آپ نے سنت بنا دیا، یہ غلو ہے۔ تو فرمایا ینفون عنہ تحریف الغالین، یہ جو علم حاصل کرنے والے معتبر لوگ ہوں گے، ان کی پہلی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ غلو کرنے والوں کی طرف سے جو دین میں بگاڑ آئے گا اس کو یہ کنڈم کریں گے۔ پھر کنڈم کا لفظ بول دیا میں نے، اصل میں یہ لوگوں کی سمجھ میں آسانی سے آتا ہے۔ یہ بتائیں گے کہ یہ غلو کرنے والا آدمی جو کہہ رہا ہے یہ دین نہیں ہے، صحیح دین یہ ہے۔ وانتحال المبتلین، دوسرا کام ان کا ہوگا کہ اہل باطل کی طرف سے، یعنی دشمنان اسلام کی طرف سے اسلام میں کچھ چیزیں شامل کرنے کی کوشش ہوگی۔ اسلام کی انتحال کے معنی ہوتے ہیں غلط انتساب، غلط نسبت کرنا۔ دین میں کچھ غلط باتیں شامل کرنے کی کوشش ہر دور میں ہوتی رہے گی۔ یہ علم حاصل کرنے والے اس بگاڑ کا بھی رد کریں گے، اہل باطل کی طرف سے دین میں آنے والی غلط باتوں کو رد کریں گے۔ تیسرا کام وتأویل الجاہلین، اور بے علم لوگوں کی طرف سے دین کی جو غلط تشریح ہوگی، میں نہیں بول رہا ہوں، حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، بے علم لوگوں کی طرف سے دین کی جو غلط تفسیر ہوگی اس کو بھی یہ علم والے رد کریں گے۔ کون بول رہا ہے؟ صاحب وحی، صاحب شریعت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ علماء یہ کام کریں گے۔ کریں گے کا کیا مطلب ہے؟ کرنا پڑے گا۔ کیا خیال ہے بھئی؟ حضور خبر دے رہے ہیں نا، تو علماء کی ڈیوٹی ہو گئی، علماء کا منصب ہو گیا، علماء کی ڈیوٹی بن گئی کہ تمہیں یہ سب کام کرنے ہیں، اور نہیں کرو گے تو تمہاری گردن نپے گی۔ تم نے کس لیے دین سیکھا، کس لیے دین پڑھا؟ اسی جگہ ابھی میرا یہ مضمون چل رہا ہے، بیچ میں ایک بات اور عرض کر دوں، یہ جو غلو کی بات آئی تھی دین میں، تو ہمارے دین کا ایک حسن یہ بھی ہے، چونکہ یہ دین کامل و مکمل ہے، اس پہ تو ہم سب کا ایمان ہے، اس کا حسن یہ بھی ہے کہ اس میں ہر عمل کا درجہ مقرر ہے، شک نہیں ہے۔ یہ کام جائز ہے، یہ کام مستحب ہے، یہ کام سنت ہے، یہ کام واجب ہے، یہ کام فرض ہے، یہ کام مکروہ ہے، یہ کام حرام ہے۔ ہر عمل کا درجہ، یوں سمجھ لیں کہ چوکھٹے بنے ہوئے ہیں، کچھ عمل اس خانے میں رکھے ہیں، کچھ عمل اس خانے میں، کچھ عمل اس خانے میں، وہ خانے بنے ہوئے ہیں باقاعدہ، اور وہ شریعت کی طرف سے مقرر ہیں۔ جو آدمی دین میں غلو کرتا ہے وہ ان خانوں کے اعمال کو بدل دیتا ہے، اس خانے سے اٹھا کے وہاں رکھ دیا، اس سے اٹھا کے ادھر رکھ دیا، اس سے اٹھا کے ادھر رکھ دیا، اس سے غلو پیدا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو اپنی حد تک جائز ہوتے ہیں، برے نہیں ہوتے، غلط نہیں ہوتے، مگر چونکہ کرنے والا جائز سمجھ کر نہیں کر رہا، واجب سمجھ کر کر رہا ہے، تو غلط ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے دین میں بدعت کا وجود ہوتا ہے۔ بدعت کا وجود کیسے ہوتا ہے؟ کہ دین میں کوئی نئی بات لے آئیں آپ، جس کی اصل وہاں موجود نہیں ہے شریعت میں، تو اس کو دین سمجھ کے کرنے لگیں تو وہ بدعت بن جاتی ہے۔ اگر دین سمجھ کے نہیں کرتے تو چاہے وہ گناہ ہو مگر اسے بدعت نہیں کہتے۔ جیسے شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، شادی بیاہ کی رسمیں غلط ہیں، لیکن ان کو کوئی دین سمجھ کے نہیں کرتا، ثواب سمجھ کے نہیں کرتا،
تو اس کو بدعت نہیں کہا جاتا. گناہ ہے، غلط ہے، مگر وہ بدعت نہیں ہے. لیکن ایک آدمی میلاد پڑھتا ہے اور قیام کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہمارے میلاد میں، یہ بدعت کہلائے گا، اس لیے کہ وہ دین سمجھ کے کر رہا ہے. تو یہ بدعت پیدا ہونے کا جو دروازہ ہوتا ہے وہ بھی تقریباً ایسے ہی ہوتا ہے غلو کی طرح سے، کہ جو چیز دین کا حصہ نہیں تھی آدمی اس کو دین میں شامل کر دیتا ہے تو وہ بدعت بن جاتی ہے. دوسری بات، اس دین کا ایک حسن اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دین مکمل طور پر محفوظ ہے. اس میں کوئی شک تو نہیں کسی کو. اللہ کا کلام بھی محفوظ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی محفوظ ہیں. دونوں باتیں یاد رکھیں اچھی طرح. آج کل جو ہے فتنوں کی اتنی شکلیں بن گئی ہیں کہ یہ سب کہنا ضروری ہو جاتا ہے. ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو قرآن کو مانتا ہے اور حدیثوں کا انکار کرتا ہے. ایک اس میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک بیوقوف ہیں، ایک چالاک ہیں. بیوقوف وہ ہیں جو کھلے طور پر حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، تو آسانی کے ساتھ علماء کہیں گے بھئی یہ تو کافر ہے، حدیث کا انکار کر رہا ہے. کچھ چالاک لوگ ہیں اور وہ دلی میں بھی پائے جاتے ہیں. ظاہر ہے دلی تو راجدھانی، یہاں تو ہر مال پایا جاتا ہے. کچھ چالاک لوگ ہیں وہ قرآن کے نام پر حدیث کو چھوڑتے ہیں. وہ آپ سے کہیں گے قرآن کے حلقے قائم کرو، قرآن کے درس قائم کرو، قرآن پر بیان کرو، قرآن کا یہ کرو، قرآن کا وہ کرو، اور جب کسی حدیث کو جاننے یا ماننے کا نمبر آئے گا تو انکار کر دیں گے. ایسے لوگ یہاں موجود ہیں، اس مسجد میں نہیں کہہ رہا ہوں، دلی میں. تو اللہ کا کلام بھی محفوظ ہے اور حدیث بھی محفوظ ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہو کہ قرآن تو محفوظ ہے حدیث محفوظ نہیں ہے تو وہ جھوٹا ہے یا بے وقوف ہے. اس لیے کہ قرآن کا پتہ کس سے چلا؟ حدیث سے ہی تو چلا کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، صحابہ ہی نے تو بتایا. تو قرآن کو بھی آدمی بغیر حدیث کے نہیں مان سکتا. دونوں محفوظ ہیں، پورے طور پر محفوظ ہیں. اور اس کے بعد اس دین کی ایک خوبصورتی اور ہے، ذرا یاد کرتے چلے جائیے گا. میں دین کی خوبصورتیاں بیان کر رہا ہوں. ایک خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنا رکھی ہے کہ اس امت پر کوئی ایک وقت ایسا نہیں آئے گا جب یہ ساری امت گمراہ ہو جائے. یہ نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ امت میں ہدایت کا راستہ ہمیشہ محفوظ رہے گا، ہر دور میں محفوظ رہے گا. اور کیسے رہے گا؟ وہیں چلے جائیے. اللہ نے نازل کیا دین کس پر؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. آپ سے کس نے سیکھا؟ حضرات صحابہ نے. صحابہ سے کس نے سیکھا؟ تابعین نے. ان سے تبع تابعین نے. ان سے ان کے بعد والوں نے. ان سے ان کے بعد والوں نے. اسی طرح تو ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا ہے نا دین. تو یہاں دو باتیں ایک ساتھ سمجھ لیں. ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے دین کی حفاظت کا یہ ایسا طاقتور انتظام ہے جس کا کوئی توڑ نہیں ہے. دین کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، وہ محفوظ رہے گا. اور دوسرے یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی آدمی کا علم اس طرح سے نہیں آیا، سمجھ رہے ہیں آپ، حضور سے صحابہ، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، اس کے بعد ان کے شاگرد، ان کے بعد ان کے شاگرد، ان کے بعد ان کے شاگرد، اگر اس طرح سے نہیں آیا علم تو سمجھ لیں کہ یہ آدمی غلط ہے. یہ علم ہم پہ تو نہیں نازل ہوا نا، وحی ہم پہ تو نہیں نازل ہوئی، ہم نے تو حضور کو نہیں دیکھا، ہم نے تو صحابہ کو نہیں دیکھا. اب اگر کرسی پر بیٹھ کر کوئی انجینئر یا ڈاکٹر یوں کہے کہ صاحب میں آپ کو جو دین کا مفہوم بتا رہا ہوں علماء نہیں بتائیں گے، یہ چھپاتے ہیں اور 1200 سال سے چھپا رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں، تو آپ سادہ سی عقل بھی استعمال کر کے سوچ سکتے ہیں کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دین چھپا رہے.
ایک منٹ کے لیے دین نہیں چھپ سکتا، یہ آدمی جھوٹا ہے، یہ آدمی گمراہ ہے۔ آج کل اس کا فیشن چلتا ہے کہ آدمی چھلانگ لگاتا ہے یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک، سیدھے سیدھے وہیں پہنچ جاتا ہے، بیچ کی ساری کڑیوں کو کاٹتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کاٹتا ہے کہ وہاں اس کی گڑبڑ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آج کل کچھ لوگوں کو شوق ہے مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے کا۔ میں اس دن بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ جو آدمی دین کا تھوڑا سا علم بھی رکھتا ہوگا اسے اتنا تو پتہ ہوگا کہ حضرت مہدی جو ہیں ان سے ملاقات لوگوں کی کہاں ہوگی؟ مسجد حرام میں، مکہ مکرمہ میں۔ اب یہ مہدی بنے ہوئے ہندوستان میں گھوم رہے، تو میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، جو سچائی وہ بتا رہا ہوں۔ تو ایک عام آدمی کو بھی سمجھنا چاہیے نا کہ بھئی یہ کون سا مہدی ہے جو یہاں گھومتا پھر رہا ہے، اور اس بیچارے کو تو اپنی جان بچانے سے فرصت نہیں ہے۔ وہ مہدی آئیں گے تو دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند کر دیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کون سے مہدی ہیں؟ بالکل سادہ سے انداز میں آدمی کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہی میں ایک بات اور کہہ دوں جو میں بار بار کہتا ہوں، آپ کے پاس دین کا علم ضروری علم نہیں ہے، مثلا ہم نے مان لیا، تو آپ کو کوئی آدمی گمراہ کر سکتا ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، میں کمپیوٹر نہیں جانتا، میں سائنس نہیں جانتا، وہ تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوں، زیادہ پڑھا ہوا نہیں، مجھے سائنس کے معاملے میں یا کمپیوٹر کے معاملے میں کوئی کمپیوٹر جاننے والا، سائنس جاننے والا آسانی سے دھوکہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ میں نہیں جانتا، لیکن میں آپ کو مطلع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے آسانی سے دھوکہ نہیں دے سکے گا، اس لیے کہ میں سائنس اور کمپیوٹر تو نہیں جانتا، عقل جانتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں بات کو۔ مجھے اتنا پتہ ہے کہ مجھے سائنس کے بارے میں بات کس سے کرنی چاہیے، جب وہ صحیح آدمی میں دیکھ لوں گا اس سے بات کروں گا، دھوکہ نہیں ہوگا۔ تو ہمارے مسلمان بھائیوں کو اتنی عقل تو چاہیے نا کہ ہمیں دین کے معاملے میں کس سے بات کرنی چاہیے، دین کے معاملے میں کس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی بھی آدمی آ کر گمراہ کر دیتا ہے؟ ہماری یونیورسٹیوں کے بچے، کالجوں کے بچے، میں جانتا ہوں ان کے دلوں میں دین کا جذبہ آج کل بیدار ہو رہا ہے، اور اسی جذبے کا غلط استعمال گمراہ کرنے والے لوگ کرتے ہیں۔ لیکن ان بچوں کے اندر اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے کہ وہ یہ جانیں کہ دین کے بارے میں کس سے رہنمائی لینی ہے۔ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ سائنس کے بارے میں کس سے بات کروں۔ اب میں کسی ٹھیلے والے سے جا کے سائنس کی بات کرنے لگوں تو میری تو عقل کے خلاف بات ہوگی نا۔ یہ تو واپس جاتا ہوں، دین کی ایک خوبصورتی یہ ہے ہمارے دین کی کہ یہ مکمل محفوظ ہے، سارا دین محفوظ ہے اور دین کی تشریحات محفوظ ہیں۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا یستعملہم فی طاعتہ۔ اللہ تعالیٰ اس دین کے سلسلے میں پود لگاتے رہیں گے، پود لگاتے رہیں گے جن کو اپنی طاعت میں استعمال کریں گے۔ دین کے لیے پود لگاتے رہیں گے، مستقل لگاتے رہیں گے۔ یہ خبر ہے، یہ خوشخبری ہے، یہ پیشین گوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ دین اپنی اصل شکل میں حفاظت کے ساتھ چلتا رہے گا۔ تو ہمارے دین کا ایک حسن یہ ہے کہ اس کا سب کچھ محفوظ ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے دین میں ہر پرانی بات صحیح ہے، نئی بات غلط ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آج کل کے زمانے کی ایک پریشانی یہ ہے کہ لوگ سائنس پڑھتے ہیں تو ان کا ذہنی سانچہ سائنس کے مطابق ہے۔ آج کل کسی ریسرچ اور کسی تحقیق کے صحیح اور اچھا ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ سائنسی انداز پر ہو، یہی ہے نا۔
لیکن ذرا اس نقطے کو سب لوگ سمجھ لیں کہ دین میں اور سائنس میں زمین آسمان کا ایک فرق ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سائنس دین کا مخالف ہے یا دین سائنس کا مخالف ہے۔ سائنس کا ہر صحیح نظریہ اس کی دین تائید کرے گا ہمیشہ۔ ہر صحیح نظریہ کہہ رہا ہوں، بدلنے والا نظریہ نہیں، جو پکا ہو دین اس کی تائید کرے گا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں مزاج کے اعتبار سے دین الگ ہے، سائنس الگ ہے۔ سائنس کیسے تیار ہوتا ہے، سائنسی نظریات کیسے وجود میں آتے ہیں، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، تجربے سے، مشاہدے سے، یہی ہوتا ہے نا۔ ایک آدمی کچھ چیزوں کا تجربہ کرتا رہتا ہے، مشاہدہ کرتا رہتا ہے، اور اس مشاہدے اور تجربے سے وہ کسی تھیوری تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا سائنس میں، سادہ سا ہے بالکل ہی۔ تو سائنس چونکہ تجربے اور مشاہدے سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا جتنا تجربہ بڑھے گا، جتنا مشاہدہ بڑھے گا، سائنس بڑھے گا، سائنس ترقی کرے گا۔ اسی کے اعتبار سے یہ بات ہوگی کہ سائنس میں ہر نئی بات زیادہ صحیح ہوگی پرانی بات کے مقابلے میں۔ یہی ہوتا ہے نا۔ ایک سائنسداں نے 50 سال پہلے ایک نظریہ قائم کیا تھا، آج اس کے نظریے کو رد کر دیا گیا، اس لیے کہ جو تجربہ اس سائنسداں کے پاس تھا وہ بھی تجربہ بعد والوں کے پاس ہے اور اس کے علاوہ مزید ہے، تو وہ صحیح نتیجے تک پہنچ گئے۔ تو سائنس چونکہ تجربے سے تعلق رکھتا ہے، تو جتنا تجربہ بڑھے گا جتنا تجربہ بڑھے گا سائنس کے نظریات اتنے شاندار ہوں گے، ہر نئی بات زیادہ صحیح ہوگی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، دین کا دار و مدار تجربے پر ہے یا وحی الہی پر ہے؟ وحی الہی پر ہے، اور وحی الہی کا سلسلہ 1450 سال پہلے بند کر دیا گیا، تو اب دین میں نئی بات صحیح ہوگی یا پرانی بات صحیح ہوگی؟ سادہ سی بات ہے۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ ہمارے دین کا ایک حسن ہے۔ ایک اور چیز ذہن میں آتی ہے، ہمارے دین کا ایک حسن یہ بھی ہے اور یہ بھی عجیب ہے کہ ہمارا دین دنیا کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ بے جوڑ بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا کو ساتھ لے کر چلتا ہے، لیکن دنیا اور دین میں درجہ بندی کرتا ہے۔ وہاں بھی خانہ مقرر ہے، دین کا خانہ اوپر ہے، دنیا کا خانہ نیچے ہے۔ ضرورت جتنی ہے خوب کماؤ، بے ضرورت بھی کما لو، اجازت ہے، ناجائز نہیں ہے۔ میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں، کبھی بعض بیچارے کاروباری لوگ پریشان ہو جائیں کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی، آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ ہماری شریعت نے دولت کی ایسی کوئی لمٹ مقرر نہیں کی ہے کہ جب آپ 1 کھرب کما لیں تو آگے کارخانہ بند کر دیں، یہ نہیں کہا گیا۔ آپ اپنا کام جاری رکھیں، بس اتنا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو دیا اس میں سے غریبوں کا خیال کرتے رہیں، بس اتنا کافی ہے۔ آپ جتنا چاہیں کمائیں، آپ کو دنیا کے کام کرنے ہیں ضرور کریں، آپ کو دنیا کی ضرورتوں کے لیے محنت کرنی ہے ضرور کریں، سارے کام کریں، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ آپ مسلمان ہیں، مسلمان کا اصل ٹارگٹ آخرت ہوتی ہے، دنیا نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ زبردستی نہیں، مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ میں دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ تجربہ تو سب کا یہی ہے، کوئی بھی نہیں رہتا۔ وہ بیچارے جو لمبی لمبی عمروں کے لیے آج کل محنت کر رہے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں۔ چھوٹی عمر ہو یا لمبی عمر ہو، مرنا سب کو پڑتا ہے۔ مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، اور دنیا سے جانے کے بعد میرا جو معاملہ ہے وہ آخرت کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے یہاں جا کر مجھے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا پڑے گا، یہ مسلمان جانتا ہے۔
اور یہ بھی جانتا ہے کہ آخرت کی زندگی لمبی ہے. کتنی لمبی ہے؟ دنیا سے 100 گنا زیادہ، 1000 گنا زیادہ، 1,00,000 گنا زیادہ. کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. لہذا آخرت کی ضرورتیں نمبر 1 پر رہیں گی، دنیا کی ضرورتیں نمبر 2 پر رہیں گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10 گھنٹے مسجد میں رہو اور 1 گھنٹہ دکان پہ رہو. دکان پہ آپ 10 ہی گھنٹے رہیے، مسجد میں 1 ہی گھنٹے سے کام چل جائے گا، مگر دکان پر بیٹھ کر آخرت کو نہ بھولیے. دکان پر بیٹھ کر حلال کمائیے، حرام نہ کمائیے. دکان پر بیٹھ کر گناہ نہ کیجیے، دکان پر بیٹھ کر دھوکہ نہ دیجیے، ظلم نہ کیجیے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیجیے. جو کرنا ہو کریں. دنیا کے کاموں کو اس طرح کریں کہ آخرت کا نقصان نہ ہو. اس کو ذرا سا ایک حدیث کی روشنی میں اور سمجھ لیں. دنیا میں 2 طرح کی سوچ ہوتی ہے. ایک وہ سوچ ہے جو دنیا کو نمبر 1 پر رکھتی ہے. آپ یقین کریں، بات آپ کو سخت لگے گی مگر بالکل سچی ہے، قرآن سے ثابت ہے. دنیا کو نمبر 1 پر رکھنے والی سوچ کفر کی سوچ ہے. آخرت کو نمبر 1 پر رکھنے والی سوچ یہ ایمان کی سوچ ہے. میں ایک آیت سنا دوں جلدی سے بس. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. جو آدمی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی کو بڑھاتے ہیں، برکت دیتے ہیں. اور جو آدمی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. آپ سے پوچھتا ہوں میں، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، یہ مسلمان کے لیے کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مسلمان کا آخرت میں کچھ نہ کچھ حصہ تو ضرور ہوگا. جو بھی مسلمان ہے چاہے کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو، کبھی نہ کبھی تو جنت میں جائے گا نا. اس کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا یہ کافر کی بات ہے جو دنیا کو چاہتا ہے آخرت کو نہیں چاہتا. مسلمان کے لیے یہ معیار ہے. دنیا کو نمبر 2 پر رکھو، آخرت کو نمبر 1 پر رکھو. تمہارا دنیا کا مفاد ایک کام میں ہے. ایمانداری سے غور کرو، اگر آخرت کا نقصان ہے تو لات مار دو، چاہے کروڑوں کا نقصان کرنا پڑے، چاہے عزت کو قربان کرنا پڑے. یہ مسلمان ہونے کا تقاضا ہے. اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ تم اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہو. کیا نقصان کر رہے ہو؟ حدیث سنیے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کانت الآخرۃ ہمہ، جس آدمی کا اصل مقصد، اصل غم، اصل ٹارگیٹ آخرت ہوتی ہے، اس کو 3 انعام ملتے ہیں، 3 فائدے ہوتے ہیں. جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر غنا، اطمینان، بے نیازی رکھ دیتے ہیں، اس کے دل کو مالدار بنا دیتے ہیں. یہ پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ وجمع لہ شملہ، اور اس کے معاملات کو ٹھیک کر دیتے ہیں. انتشار نہیں رہتا، کنفیوژن نہیں رہتا، آسانی ہو جاتی ہے. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے پاس جھک مار کر آتی ہے، تابع ہو کر آتی ہے، ذلیل ہو کر آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے دنیا کا جو کچھ مقدر کر رکھا ہے وہ تو ملے گا. اس کا ٹارگیٹ آخرت ہے، یہ دنیا کے پیچھے بھاگ نہیں رہا، مگر جو اللہ نے دینا طے کیا وہ تو ملے گا. اس کے برخلاف ومن کانت الدنیا ہمہ، جس آدمی کا ٹارگیٹ دنیا ہے، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ محتاجی اس کی پیشانی پہ لکھ دیں گے. محسوس ہوگا پریشان ہے، ہر وقت پریشان ہے، بہت بڑا مالدار ہے مگر پریشان ہے.
بیچارہ 2 فیکٹریاں چل رہی ہے، تیسری قائم کرنے کے لیے پریشان ہے، 3 فیکٹریاں چل رہی ہے، چوتھی کا جھگڑا چل رہا ہے، پریشان ہے، مال بہت ہے مگر پریشان ہے۔ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، ہر وقت ضرورت ہے اس کو، ہر وقت ضرورت ہے۔ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اور اس کے معاملات میں اللہ تعالیٰ انتشار پیدا کر دیتے ہیں، کنفیوژن جس کو کہا جاتا ہے، ادھر کا کیس، ادھر کا مسئلہ، ادھر کا جھگڑا، ادھر کی پریشانی، اب جو ہے یہ مسئلہ، اب وہ مسئلہ، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ اور تیسری بات اور عجیب ہے، بیچارہ دنیا کو مقصد بنائے بیٹھا ہے، مگر فرماتے ہیں وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتی، چاہے جو کر لو مقدر سے زیادہ نہیں ملے گی۔ تو مسلمان کی سوچ یہ ہے کہ وہ آخرت کو سامنے رکھتا ہے تمام معاملات میں، لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی مالی نقصان ہے، آخرت کے فائدے کے لیے گوارا کر لیں، آخرت کا نقصان کر کے مالی فائدہ ہوتا ہے تو چھوڑ دیں۔ اور یہ صرف مال ہی میں نہیں ہے، عزت کا نقصان ہو رہا ہے، آخرت کا فائدہ ہے، عزت کم ہو رہی ہے، گوارا کر لیں۔ یہ نہیں چلے گا کہ اپنی انا، اپنی بڑائی، اپنی ضد کے آگے آخرت کے نقصان کو برداشت کر لیں آپ، یہ نہیں چلے گا۔ اس طرح اپنا نقصان ہوگا، بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو یہ 4-5 باتیں اب تک آپ نے میری زبان سے سنی کہ دین اسلام کی جو خوبیاں ہیں ان کو سامنے رکھ کر 2-3 نتیجے نکلتے ہیں۔ نہیں، ایک تو یہ کہ دین چونکہ محفوظ ہے لہذا نئی باتوں کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ دوسری بات بالکل صاف کہ دین کی جو صحیح شکل ہے وہ علماء بتائیں گے جن کا علم سلسلے وار آیا ہے، اوپر سے نیچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک آیا ہے۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، ہم کوئی مولویوں کی وکالت کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، مولوی کسی برادری کا نام نہیں ہے، علماء کسی برادری کا نام نہیں ہے۔ آپ علم حاصل کر لیں، آپ ہمارے سر کے تاج ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یوں سمجھ لیں یہ ایسا ہے جیسے کوئی حکومت کہے کہ صاحب دیکھو کلینک وہی کھول سکتا ہے جو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہو۔ اب آپ کہیں کہ صاحب کچھ بیچارے دکان کھولنا چاہ رہے تھے دواؤں کی، انہیں روک دیا حکومت نے، کتنی غلط بات ہے۔ تو غلط ہے یا صحیح ہے؟ صحیح بات ہے، بھائی دوا دینے کا حق اسی آدمی کو ہے جس نے میڈیکل سائنس پڑھی ورنہ حق نہیں ہے آپ کو۔ آپ ہو سکتا ہے بہت بڑے مولانا صاحب ہو سکتا ہے بہت بڑے انجینئر صاحب ہو سکتا ہے بڑے سائنسداں صاحب ہو، مگر آپ کو دوا دینے کی اجازت نہیں ملے گی۔ ایک آدمی چاہے وہ BOMS کر کے بیٹھا ہے، دوا وہی دے گا، ڈگری جس کے پاس ہے اسی کو اجازت ملے گی۔ تو ہم جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دین کی صحیح شکل کیا ہے یہ بتانا علماء کا کام ہے، یہ کوئی ضد بندی کی بات نہیں ہے، یہ زبردستی کی ٹھیکیداری کی بات نہیں ہے۔ ٹھیکیداری ہوتی تو ہم لوگ کیوں پڑھاتے دوسروں کو؟ ہم سے زیادہ کون ہوگا جو لوگوں کو ترغیب دے کہ آ جاؤ بھائی پڑھ لو مدرسے کے اندر؟ آپ خود نہیں پڑھتے تو ہم کیا کریں؟ پڑھے بغیر اگر آپ دین کے معاملے میں دخل دیں گے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ساری امت کے لوگ یہ بات کان کھول کر سن لیں کہ علم حاصل کیے بغیر اگر دین کے معاملات میں دخل دیں گے، دین کی تشریح کرنے چلیں گے تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ علماء امت کی تشریحات کے مطابق دین کو بیان کرنا ہوگا۔ دین نیا نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، نہ دین نیا ہے نہ دین کی تشریح نئی ہے۔ کوئی آدمی نئی تشریح کرنے بیٹھ جائے اور یوں کہے کہ میں تو صحابہ سے سیکھ رہا ہوں، میں تو حضور سے سیکھ رہا ہوں، نہیں چلے گا جناب، معتبر نہیں مانا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اور یہ ساری باتیں آپ سمجھ لیں ان میں ہمارا اپنا کوئی مقصد اور فائدہ نہیں ہے۔ مسئلہ تو میرے بھائی جنت میں جانے کا ہے، جنت کے راستوں کو سیدھا کرو، گڑبڑ کیوں ہو رہی ہے؟ مسئلہ تو جنت میں جانے کا ہے، تو جو صحیح ہے اس پہ قائم رہو۔
اگر ہماری بات نہیں سمجھ میں آ رہی، یقین نہیں آ رہا، تو پڑھو، پڑھ کے خود فیصلہ کرو، مگر پڑھے بغیر فیصلہ کرو کہ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں ایک مصیبت اور آئی ہے۔ ایک آدمی کوئی اچھا عمل کر لیتا ہے یا کچھ اچھے عمل کر لیتا ہے تو اب اس کی ساری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، 7 خون معاف ہو جاتے ہیں ہمارے حساب سے۔ موضوع بدل نہ جائے اور آپ ناراض نہ ہو جائیں، مگر کیا کروں، مجھے تو الحمدللہ اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ جو صحیح بات سمجھوں اس کو کہہ دوں۔ ایک مثال دے دوں، سمجھ لیجئے گا، نہ سمجھ میں آئے تو مجھ سے سمجھیے گا بعد میں۔ ایران کا قصہ، ایران نے اسرائیل سے جنگ کر لی یا اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر دیا، اب ہمارے بھائی لٹو ہو گئے ایران پر۔ جناب عالی بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اسرائیل سے لڑنا، اگر اسے لڑنا کہیں جیسے ہونا چاہیے، آپ مجھے بتائیں اسرائیل سے لڑ رہا ہے یا 80% مسلم ملکوں سے لڑ رہا ہے؟ 80% حملے کہاں ہوئے ہیں؟ مسلم ملکوں پہ ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں امریکہ کے اڈے تھے، امریکہ کے اڈوں کو ٹارگیٹ کرتے مسلم ملکوں کے اثاثوں کو بھی ٹارگیٹ کیا ہے، مگر صاحب عاشقان ایران جو ہیں وہ لٹو ہیں ابھی تک۔ ہو کیا رہا ہے؟ مان لیا میں نے کہ اسرائیل سے جنگ بڑا شاندار عمل ہے، تو کیا اس عمل کی وجہ سے عقیدے کی خرابی کو چھوڑ دیا جائے گا؟ میں سناؤں؟ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اپنی طرف سے کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں بہت مشہور ہے حدیث، کئی حدیثیں ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک فرقے کا ذکر کیا ہے، امت میں جو پیدا ہونے والا تھا وہ ہو چکا، پہلی صدی میں ہو چکا۔ حضور نے فرمایا کچھ ایسے لوگ آئیں گے، الگ الگ الفاظ ہیں، نماز ایسی پڑھیں گے اتنی شاندار کہ تحقرون صلاتکم من صلاتہم، ان کی نماز کے آگے تم اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے۔ یہ صحابہ سے فرما رہے ہیں حضور، وہ ایسی نماز پڑھیں گے شاندار کہ تم ان کے سامنے اپنی نماز کو ہلکا سمجھو گے، اور ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو ہلکا سمجھو گے، اور وہ سر منڈائیں گے، قرآن پڑھیں گے، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ایسی نماز اور ایسے روزوں والے لوگ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیر نکال دیا جاتا ہے۔ ایک جگہ ایک لفظ اور ہے، علماء محظوظ ہوں گے، حداث الاسنان سفہاء الاحلام، عمر میں کم ہوں گے، عقل میں بھی کم ہوں گے، نو عمر لوگ ہوں گے، اور فہم گہری نہیں ہوگی۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ حدیث کے الفاظ تو ہر دور میں صادق آ سکتے ہیں نا۔ یہ جو فرمایا، یہ خوارج ایک فرقہ بنا تھا پہلی ہی صدی میں، بلکہ خلافت راشدہ کے زمانے ہی میں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں، اور اس کے فوراً بعد یہ شیعہ بلکہ اس سے پہلے شیعہ فرقہ بنا، پھر خوارج کا فرقہ بنا۔ تو یہ خوارج کے بارے میں ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد کہ وہ نماز اچھی پڑھیں گے، روزے اچھے رکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، مگر دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکلتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل اچھا ہونا کافی نہیں ہے، عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ ان کی جو کمی ہے وہ کیا ہے؟ عقیدے کی خرابی۔ عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے تو عمل کا اعتبار ہوگا، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے، بہت سادہ سی مثال ہے کہ ایک آدمی ہندوستان کا شہری ہے اور اس نے ہندوستان کی بہت خدمت کی، مگر وہ ہندوستان کے آئین کو نہیں مانتا، تو کیا کہیں گے آپ اس کو؟ چاہے جتنی خدمت کی ہو آپ باغی ہیں۔ حکومت کیا کرے گی؟ پکڑ کے اس کو سزا دے گی، ہو سکتا ہے پھانسی کی سزا دے دے، عمر قید تو ہو ہی جائے گی۔
حالانکہ اس نے بہت خدمت کی ملک کی، عمل اچھا ہے مگر عقیدہ خراب ہے، یعنی نظریہ نہیں ہے، ملک والا نظریہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے دین میں یہ بات ہے کہ عقیدہ اصل ہے، صحیح عقیدے پر قائم رہ کر جو بھی عمل ہوگا وہ معتبر ہوگا، ورنہ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو عمل چاہے جتنا اچھا ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ خدا کے واسطے میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے عرض کرتا ہوں، ظاہر ہے کہ یہ بات صرف اس مسجد کے حاضرین ہی سے نہیں ہو رہی ہے، جہاں تک اللہ تعالیٰ بات پہنچا دے ان سب سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمیں دین کے معاملے میں سنجیدہ ہو جانا چاہیے۔ دین کے معاملے میں سنجیدہ ہونے سے میری مراد یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں جس طرح کوئی فیصلہ کرتے ہوئے ہم 100 دفعہ سوچتے ہیں، بطور مثال سمجھیں، آپ کاروبار کرتے ہیں اور کسی پارٹی سے مال لیتے ہیں 10 سال سے، 10 سال سے مال آپ کے یہاں آ رہا ہے، آپ کا تجربہ اچھا ہے، ٹھیک ہے وہ لوگ۔ اب ایک آدمی آپ سے آ کر کہتا ہے کہ جس پارٹی سے تم مال لے رہے ہو وہ پارٹی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، اس سے نہ لو مال، فلاں پارٹی سے لو، تو کیا اس کے کہنے سے آپ مان لیں گے؟ جبکہ 10 سال سے آپ تجربہ کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے بھائی میرا 10 سال کا تجربہ ہے، مجھے کبھی نقصان نہیں ہوا، ہمیشہ مال اچھا ملا ہے، میں تمہارے کہنے سے کیسے مان لوں؟ تو یہ دنیا کے معاملے میں ہم سنجیدہ ہیں، لہٰذا ہر چیز کو تحقیق کر، ہم تو 50 روپے گز کا کپڑا بھی تحقیق کے بغیر نہیں لیتے، بعض لوگ تو انڈا بھی تحقیق کے بغیر نہیں لیتے۔ میں نے دیکھا ہے ایسے آدمی کو جو انڈے میں بھی بھاؤ کرتا تھا کہ 5 پیسے کم کر دو۔ تو دنیا کے معاملات میں ہم اتنے سنجیدہ ہیں کہ کوئی بھی کام سوچے سمجھے بغیر نہیں کرتے، تو دین کے معاملات میں کیا بات ہے کہ جس کا جی چاہے ہمیں آ کر دھوکہ دے جائے؟ یہ نہیں چلے گا۔ اور یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے دنیا کے معاملات میں اس طرح کی کوئی فیصلہ کن بات، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دنیا کے انتظامی معاملات میں کوئی فیصلہ کن بات اللہ تعالیٰ نے جاری نہیں رکھی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے تو خلافت کے زمانے کے جھگڑے حضور خود ہی نپٹا دیتے۔ کیا خیال ہے بھئی؟ جو اختلافات ہوئے اللہ کے رسول آتے خواب میں آ کر بتا دیتے یہ کر لو اور یہ کر لو، فلاں کو خلیفہ بنا دو، فلاں کو وزیر بنا دو، مسئلہ حل ہو جاتا۔ لیکن امت دیکھ رہی ہے 1400 برس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر اطہر میں زندہ تو رکھا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، لیکن دنیا کے معاملات میں آپ کا کردار اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے، برکت کے لیے رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام کو کوئی دیکھے گا تو یقیناً وہ برکت ہے، وہ بشارت بھی ہو سکتی ہے۔ بشارت کا مطلب کوئی مبہم بات نہیں ہے، خوشخبری اچھائی کی، اور کبھی کبھی خطرناک بھی ہو سکتا ہے خواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، خوابوں کا مسئلہ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، حضور کو بعض لوگ جو ہے دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور پتہ یہ چلا کہ ان کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے اس میں۔ ایسا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں اور دیکھا کہ صاحب حضور چلے جا رہے ہیں، میں نے دیکھا، ارے بھائی تو نے شکل دیکھی، مبارک شکل دیکھی، نہیں دیکھی، اس کا مطلب یہ کہ تجھ سے ناراض ہے، اس کا مطلب یہ کہ تجھ سے ایک آدمی نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں، بڑے خوش ہو گئے صاحب کہ جی حضور نے پینٹ شرٹ پہن کے دکھا دیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ ارے بندے خدا، تو نے حضور کو خلاف سنت لباس میں دیکھا تو تجھے کہا جا رہا ہے کہ سنت پر آ جا، تیری اصلاح کے لیے کہا جا رہا ہے۔ خوابوں کی تعبیریں ایسی نہیں ہوا کرتی۔ بطور مثال میں عرض کروں کہ اگر آپ کسی کے بارے میں دیکھیں کہ اس کا انتقال ہو گیا تو تعبیر جانتے ہیں کیا ہے؟ تعبیر یہ ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہوگی۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی گردن کاٹ دی، اگر بالکل الگ کر دی تو ایک لڑکا اور ہوگا، تعبیر یہ ہے۔
کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ میں نے اپنے بیٹے کی گردن کاٹ دی، وہ کتنا پریشان ہوگا صبح کو اٹھنے کے بعد. حالانکہ تعبیر یہ ہے کہ ایک بیٹا اور اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں اس کو. تو خواب جو ہے وہ ہماری اور آپ کی عقل کے تابع نہیں ہے. اور جو اصولی بات میں نے شروع میں کہی اس کو یاد رکھیں کہ دنیا میں لوگوں کو مقرر کرنا، انتظامی معاملات طے کرنا، ان معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار وفات کے بعد باقی نہیں رکھا گیا ہے. ورنہ امت میں کوئی جھگڑا ہی نہ ہوتا بھائی. لوگ ذرا ذرا سی باتوں پر وہ ہو جاتے ہیں. بعض لوگ مزاروں پہ جا کر سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام بن گیا، مزار والے سے ہمیں فیض ہو گیا. بابا فیض ہو سکتا ہے، ہم بھی مان لیں گے تھوڑا تھوڑا سا ہو سکتا ہے، لیکن کام نہیں چلے گا اس سے. اگر کام چلتا تو کسی مزار پہ جانے کی ضرورت نہیں تھی. سارے پیروں کے پیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے کام چل جاتا سب کا. لیکن ایسا تو نہیں ہے نا. تو دین کو کھلواڑ نہ بنائیے، دین کو اتنا ہلکا نہ سمجھیے. دین کے معاملات میں جو بھی آدمی کچھ کہہ دے اس کی بات کا آپ یقین کر لیں، یہ نہیں چلے گا. کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ جب کوئی بات سامنے آئے تو جو دین کا علم رکھنے والے ہیں ان سے پوچھا جائے مصیبت کیا ہو رہی ہے. معاف کیجئے گا، میں صحیح بات کہنا چاہتا ہوں. ہمارے زمانے میں مسلمانوں میں ایک اچھے خاصے طبقے کا مزاج یہ ہے کہ انہیں مسئلہ بھی اپنی مرضی کا چاہیے، فتویٰ بھی اپنی مرضی کا چاہیے. اور اگر ان کی مرضی کے خلاف فتویٰ مل گیا تو مفتی بھی غلط اور مدرسہ بھی غلط. کیا نہیں ہو رہا ہے ایسا؟ سوچیں ذرا اس زمانے میں کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ. سوال یہ ہے کہ آپ کو اپنی مرضی ہی پہ چلنا ہے تو فتویٰ کیوں پوچھتے ہیں؟ جو جی چاہے کیجئے. فتوے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو حکم ہے وہ ہمیں بتا دو، وہ معلوم ہو جائے تو پھر تو اس پہ عمل کرنا پڑے گا. مگر ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ صاحب جو ہم نے سوچ لیا وہ صحیح ہے. ایسے تمام لوگ جو اس طرح کے کسی معاملے سے متاثر ہوئے، ان سب سے میری گزارش ہے کہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں. سمجھ لیں اچھی طرح سے. بنتا ہے انا کا مسئلہ ماحول میں کہ صاحب یہ مخالفت کر رہے ہیں ہم تو جمے رہیں گے اس پر، ہم تو یہ کام ضرور کریں گے، ہم تو ان کو باقی رکھیں گے، ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے، اور خود ان سے بھی ان تک بھی پیغام پہنچ جائے. انا کا مسئلہ مت بنائیں، آخرت کا مسئلہ سمجھیں. ہماری ضد اور ہماری انا یہ ہمیں نجات دلانے والی نہیں ہے. دین جو ہے وہ اللہ کا ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے. تو ہمیں دین پر چلنا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد میں نے پڑھا، وہ آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے. دین کے تابع، دین کو اپنے تابع مت بنانے کی کوشش کرو، دین کے تابع بن جاؤ. اور قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رسول دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. اور یہ بھی فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے سر جھکاتا ہوں. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپس کے اختلافات کو بھی ختم کریں. مسلمانوں کے جو اس وقت حالات ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ جو پہلے سے اختلافات تھے ان کو ختم کریں، نہ یہ کہ نئے اختلافات کو جنم دیں. حالات اچھے نہیں ہیں، صاف بات ہے، حالات پر بات کرنے کا موقع نہیں، یہ وقت ختم ہو گیا. لیکن میں ایک جملہ بول رہا ہوں، رسمن نہیں بول رہا ہوں. الحمدللہ کوئی بھی بات رسمن نہیں کہتے، ذمہ داری سے کہتے ہیں، ذمہ داری سے آپ کو مطلع کرتے ہیں. اور آپ بھی جانتے ہیں، مگر بعض چیزیں ہو سکتا ہے ہم جانتے ہوں آپ نہ جانتے ہوں، بعض چیزیں آپ جانتے ہوں ہم نہ جانتے ہوں، لیکن ہم آپ سے بتا رہے ہیں حالات اچھے نہیں ہیں. دین پر قائم رہنا سب سے بڑا چیلنج ہے. ایسے زمانے میں نئے نئے اختلافات پیدا کریں، نئی نئی لڑائیاں پیدا کریں، یہ مسلمان ہی بیوقوفی کر سکتے ہیں، کوئی عقل مند قوم نہیں کر سکتی. معاف کیجیے گا، تانا دے رہا ہوں میں مسلمانوں کو ان حالات میں، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں
کہ ایک بستی اجڑ گئی اور اگلے دن اس کے قریب میں ایک بھائی نے بھائی کو گولی مار دی، مسلمان نے. کیا بات ہے آخر یہ عقل کے ناخن لینے کو تیار ہی نہیں ہے. تو آپس کے جھگڑے ختم کیجئے، آپس کے اختلاف ختم کیجئے، اپنی انا کو سامنے مت رکھیے، اللہ کی مرضی کو سامنے رکھیے، انشاءاللہ جنت ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معتبر علماء سے اپنا رابطہ رکھنا ہمارے لیے آسان فرمائے، انہی سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں اور نسلوں کو دین پر استقامت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مجھے وضو کرنا ہے.